اس ملک میں جو نفرتوں کی تجارت کا سلسلہ ہے بڑے پیمانے پر، جہاں باقاعدہ طور پر خاص کمیونٹی کو نیچا دکھلا کر مذہب کے نام پر، تہذیب کے نام پر ملک کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اپنے تمام عیبوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے بڑے پیمانے پر۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نفرت کے اس طوفان کو اپنی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، فراست ایمانی کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ روک دیں اور ایسے طوفان کے سامنے بھی ہم محبت کا دیا روشن کر کے دکھائیں۔ یہی ہمارا امتیاز رہا ہے اور یہی کام اس وقت ہمیں کرنا ہے، اور وہ اس طرح تمام تر نفرتوں کا خاتمہ صرف اور صرف ایجوکیشن کے اسلحہ سے ہوگا، تعلیم اور شکشا سے ہوگا۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اس ملک میں۔ مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ پوزیشن بنا کر رہیں، مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ عزت و وقار کے ساتھ اس ملک میں باقی رہیں، مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ان کی نسل ایمان کے ساتھ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ اور اسلامی ترانہ کے ساتھ اس ملک میں باقی رہیں، ایک ایک شخص اپنے لیے جینے اور مرنے کا ایشو بنا لے، ہر حال میں اپنے بچوں کو پہلے قرآن پڑھائے اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم سے اس کو مالا مال کر دے، اس ملک سے نفرتوں کا خاتمہ ہو کر رہے۔ یہی ٹینڈنسی اور یہی پالیسی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جس بڑے پیمانے پر نفرتوں کی کھیتیاں کی جا رہی ہیں اور مذہب کے نام پر اس ملک میں ایک گروہ کو دوسرے گروہ اور ایک فرقے کو دوسرے فرقے سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مذہبی جذبات کو چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں پر لازم ہے کہ تمام تر چیزوں سے بالکل کنارہ کش ہو کر کے فوکس کریں اور وہ ٹارگٹ کریں کہ آنے والے 10 سال تک ہمارا ٹارگٹ ہوگا ایجوکیشن کا ٹارگٹ، تعلیم کا ٹارگٹ۔ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کر دیں گے اور ملک کے ان تمام گلیوں اور چوراہوں اور ان تمام جگہوں پر رکھوا دیں گے جہاں سے نفرتوں کی آبیاری کی جاتی ہے اور جہاں نفرت کی تخم ریزی کی جاتی ہے۔ مسئلہ حل ہے۔ اور میں اندرا ٹھاری کی اس حساس سرزمین پر علیہ اعلان کہتا ہوں نوجوانوں کو اور دوستوں کو کہ آپ ٹارگٹ کرو کہ آنے والے 10 سالوں میں 2025 سے لے کر 2035 تک ہمارے اس اندرا ٹھاری گاؤں میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں درجن بھر لوگ IAS اور IPS بنیں گے انشاءاللہ، تو بنیں گے۔ ہماری اس آبادی میں کم از کم درجن بھر لوگ لائر بنیں گے،
جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک وکالت کریں اور اپنے مسائل کا ایکسپلینیشن خود سے کریں اور خود سے اپنے مرض کا حل نکالیں اور وہ اپنی وکالت کر کے ملک میں صحیح انصاف کو قائم کرنے میں مددگار بن سکیں۔ ہمیں بھاگنا نہیں ہے کسی کے پیچھے۔ گورنمنٹ کس کی بن رہی ہے؟ شیو سینا کی بنے، بی جے پی کی بنے، کانگریس کی بنے، جدیو کی بنے، راجد کی بنے، اس کی بنے، دلی میں سرکار کیجریوال کی بنے، نہ بنے، اپنے کو اس سے مطلب ہونا ہے کہ ہمارا بچہ کیا بنے گا یہ طے ہم کو کرنا ہے۔ اور یاد رکھو، اب 7 سمندر پار سے آ کر کوئی ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قلم پکڑانے والا نہیں آئے گا۔ اب ہمارے لیے، ہمارے بچوں کی پیاس کو بجھانے کے لیے اور ہمارے خشک حلق کو تر کرنے کے لیے کوئی کنواں کھودنے نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں خود کنواں کھودنا ہوگا اور خود اپنی نسل کو سیراب کرنا ہوگا۔ ہم اپنے مسئلے کا حل خود نکالیں گے اور ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا، کسی دوسرے کے انتظار میں مت بیٹھو۔ جس دن اس فلسفے کو ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا، اس دن گڑ گڑانے، دامن پھیلانے اور آنسو بہانے اور دوسرے کے چوکھٹ پر ماتھا رگڑنے اور سیاسی گلیاروں کا فٹ بال بننے، سارے مسئلے کا حل اسی دن نکلا۔ پھر مسلمان کو کوئی ڈگرے کا بیگن نہیں سمجھے گا، اس کی اہمیت ہوگی۔ قسم کھانے کے لیے کہتے ہو کہ اے پی جے عبد الکلام نے فلاں کر دیا اور فلاں نے فلاں کر دیا۔ اے لوگوں، مفید بنیے۔ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالی مفید کو ضائع نہیں فرماتے، فائدہ دینے والی چیزوں کو بقا ہے اور بیکار کو فنا ہے۔ کیلے کا درخت ہے، ایک بار کیلا آیا، اس میں کیلا کا گھور کٹا، پھر اس پودے کو کوئی باقی نہیں رکھتا، اس کا تنا اس کو کاٹ کر کے کلیئر کیا جاتا ہے۔ لیکن آم کا درخت وہ ہر سال پھل دیتا ہے اور آئندہ بھی پھل دینے کی امید ہے، اس لیے اس کو کوئی نہیں کاٹتا۔ فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں تقریر نہیں کروں گا۔ پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی تعلیم کے انتہا کو ٹیچنگ تک محدود مت کرو۔ پڑھنا ہے، ٹارگٹ کیا ہے آپ کا؟ بی پی ایس سی کمپلیٹ کر لیں گے، ابھی بی ایڈ کر رہے ہیں، بی ایل ایڈ کر لیں گے، یہی ہے بس، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ 100 نوجوان ہیں جو اس محلے سے میٹریکولیشن کا ایگزام دینے والے ہیں، کمی کہہ رہا ہوں میں، اس سال۔ ٹارگٹ کیا ہے ان کا؟ کیا بنو گے بھیا؟ کچھ نہیں۔ کیا انٹر کرنے کے بعد کسی ہوٹل میں مینیجر بننا ہے؟ کیا آئی ٹی آئی کرنا ہے؟ کیا کہیں فلاں جگہ لگ جانا ہے کام پہ؟ کیا فلاں اور فلاں نہیں؟ آپ کا ٹارگٹ کیا؟ کیا آپ نے یہ سمجھا کہ مجھے نیٹ نکالنا ہے؟ کیا ٹارگٹ کیا کہ مجھے آئی آئی ٹی کا انجینئر بننا ہے، مجھے جے ای نکالنا ہے، مجھے جے مینس نکالنا ہے؟ کیا ٹارگٹ کیا آپ نے کہ مجھے بی پی ایس سی کی تیاری کرنی ہے، یو پی ایس سی کی تیاری کرنی ہے؟ چلنا ہے وہاں تک۔ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے،
جو پڑھے گا وہ بڑھے گا، جو محنت کرے گا وہ پائے گا۔ یہ اللہ نے سسٹم بنا رکھا ہے۔ اگر آپ طے کرو گے کہ مجھے اس منزل تک پہنچنا ہے تو منزل آپ کے قدموں تک آئے گی۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، پتھر کے چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے، وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا؟ صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر۔ اس لیے آگے بڑھنے کا عزم کرو، ارادہ کرو، حوصلہ کرو، اور یہ سمجھو کہ چیف سیکریٹری میں بنوں گا، میں ملک کے بڑے عہدے پہ پہنچوں گا، اور یقیناً پہنچوں گا۔ کیا اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے ہمیں؟ ارے میرے بھائیوں، کیڑے مکوڑے کھانے والوں کے بچے آج آسمان میں ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، اور غلامان مصطفیٰ کے بچے اگر محنت کریں تو کیا ملک کی ان کرسیوں پر نہیں بیٹھ سکتے؟ غیرت پیدا کیجئے، اپنے لیے نہیں، قوم کے لیے، قوم کے لیے کچھ کرو، بنو۔ صرف ٹیچر کی نوکری بس یہی کرنا ہے؟ تو ہی ناداں، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ آپ نے صرف انٹر پہ اکتفا کیوں کیا؟ یاد رکھو اور ٹارگیٹ کرو۔ اگر ارادہ کر لیا، جب ایک آدمی ارادہ کرتا ہے تو پیدل انڈیا سے چل کر کے وہ حرمین شریفین پہنچ جاتا ہے اور واپس چلا آتا ہے۔ اے نوجوانوں، عزیزوں، آپ ارادہ کرو کہ مجھے پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، اس کرسی پہ جا کر بیٹھنا ہے، یہ میرا ٹارگیٹ ہے۔ تو جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہیں، آب شاروں سے چٹانیں چور ہو جائیں، جو عزم سفر پیدا۔ آپ ارادہ کرو، قدم بڑھاؤ، انشاءاللہ راستہ آسان ہوگا۔ اس لیے میں صاف طور پہ کہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں عزت کے ساتھ مسلمانوں جینا چاہتے ہو، وقار کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، حکومت کس کی بن رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، مارو گولی، اور ٹارگیٹ کرو کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اور ملک کی ان کرسیوں پر بٹھانا ہے جہاں بیٹھ کر قوموں کی تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا اس ملک کا۔ میں زبان دیتا ہوں آپ کو، 10 سال کا ٹارگیٹ کیجئے آپ۔ اگر 100 لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ میرے بچے کو بڑا ڈاکٹر بنانا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یقیناً 20-25 تو نیٹ کمپلیٹ ایسا کر لیں گے کہ ان کو کوئی دقت نہیں ہوگی، گورنمنٹ کالج میں ہوگا اس کو۔ اگر 100 لوگوں نے ٹارگیٹ کر لیا کہ مجھے بی پی ایس سی کمپلیٹ کرنا ہے تو کرنا ہے، چاہے جو ہو جائے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کم سے کم ہمارا رزلٹ 20%، 25%، 10% تو یقیناً ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رزلٹ نتھنگ آئے۔ ان اللہ عند ظن عبدہ بہ، اللہ تعالی اپنے بندوں کے گمان کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ آپ ارادہ کیجئے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو ہر حال میں دارالعلوم صدیقیہ میں پہلے ایمان کی مرمت کروا دیجئے، اس کے بعد دنیا میں جہاں بھیجنا ہو اس کو بھیجئے۔ اعلیٰ تعلیم آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت خارجہ عن زید، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم کتاب یہود۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما آمنوا علی کتاب یہود فقال زید ما مضى علی نصف شہر حتی تعلمت، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ یہ یہودی بہت شرارت کرتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں، ان کی تحریر ہم اس زبان کو جانتے نہیں، پتہ نہیں کہاں الٹ پھیر کرتے ہیں۔ حضرت زید سے کہا کہ تم یہودیوں کے لکھنے پڑھنے کا طریقہ اور عبرانی زبان اس لینگویج کو سیکھو تاکہ وہ گڑبڑی نہ کر سکیں اور مجھ تک صحیح پیغام پہنچ سکے۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ 6 مہینے کا عرصہ بھی مجھ پر نہیں گزرا کہ میں نے اس زبان پر کمانڈ حاصل کر لیا، عبور حاصل کر لیا۔ اب کوئی یہودی کا کوئی لیٹر آتا، کوئی خط آتا، مراسلہ آتا تو میں پڑھتا اور اس کا جواب میں لکھتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے صحابی کو باقاعدہ طور پر یہودیوں کی زبان، اسرائیل کا لینگویج سیکھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ اس کی ضرورت تھی۔ آج زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے، سائنس کا ہے، ایجوکیشن کا ہے، لینگویج کا ہے، تو کیا مسلمانوں پر ضروری نہیں ہے کہ ان چیزوں کو سیکھیں تاکہ اپنی بھی مدد کریں، قوم کی بھی مدد کریں اور پوری ملک اور پورے دیش کی خدمت کر سکیں؟ غزوہ بدر میں جن قیدیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس فدیہ نہیں ہے اور وہ قیدی پڑھا لکھا ہے تو ہمارے انصار جو مدینہ کے رہنے والے ہیں، بال بچے دار لوگ ہیں، گھر بار والے لوگ ہیں، قبیلے انصار کے بچوں کو پڑھا لکھا دو تو اس کا لکھانا پڑھانا، ایجوکیشن دینا تمہارے لیے چھٹکارے کے لیے فدیہ ہو جائے گا۔ اب وہ جو قیدی لائے گئے تھے مکہ مکرمہ سے گرفتار کر کے، وہ کون سا ہماری طرح آپ کی طرح حضرت تھے، حافظ صاحب تھے، قاری صاحب تھے، مفتی صاحب تھے؟ وہ تو وہی جانتے تھے جو وہ زمانے کا علم تھا، نہ قرآن جانتے تھے، نہ حدیث جانتے تھے، نہ فقہ جانتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ جو پڑھا لکھا ہمارے بچوں کو لکھنا سکھاؤ، پڑھنا سکھاؤ۔ جو علم مکہ کے مشرکین جو گرفتار کر کے لائے گئے تھے، جو وہ جانتے تھے، انہوں نے سکھایا، اور سکھانا اور پڑھانا یہ رہائی کے لیے فدیہ بنا۔ بس میرے بھائیوں، جس تعلیم کی ابھی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہماری قوم کو ایڈوکیٹ کی بھی ضرورت ہے، لائر کی ضرورت ہے، ججز کی ضرورت ہے، ایڈمنسٹریشن میں آدمیوں کی ضرورت ہے، آفیسر کی ضرورت ہے، اور ہم ہیں کہ صرف ٹیچر بن گئے، آ گیا کچھ ہرا ہرا، بات ختم، ہم تو ہو گئے توپ خان۔ میٹرک کیا نہیں کہ موٹر سائیکل اڑانا شروع کر دیا، اور اگر انٹر میں اس نے فرسٹ ڈویژن کر لیا تو پورے گھر کے لوگوں کو غلام بنا لیا، میں بہت بڑی چیز ہو گیا۔ بے تو کتنی بڑی چیز ہوا، تو خاک ہے۔ یہ تو ہمارے نوجوانوں کی حالت ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ کوئی ٹارگٹ کیجئے، بڑا آدمی بنیے، اپنے لیے نہیں قوم کے لیے بنیے۔ اور میں آپ کو کہوں کہ آج اسرائیل کا سکہ پوری دنیا میں چل رہا ہے، دیکھو مانو یا مت مانو، 1 لاکھ ساری چیزیں، گمرہی، ضلالت، فلاں اور عداوت، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن یہ بات درست ہے کہ وہی ایک قوم ہے جس میں 100% 100% ایجوکیشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے
مار پیٹ کر کے بھگایا گیا اور مسلمانوں کی زمین پر قابض ہو کر کے ایک ریاست بنا لی اسرائیل کے نام سے، اور ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ پوری دنیا کے نقشے کو اٹھا کر دیکھیں تو اسرائیل اتنا بڑا دکھتا ہے، لیکن دنیا کی سب سے بڑی آبادی جو عیسائیوں کی ہے، پہلے نمبر پر یہ آبادی ہے، اس کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اسرائیل کو عیسائی سے دوستی تھوڑے ہی ہے، ارے عیسائیوں کے گمان کے مطابق اس کے نبی کے قاتل یہودی ہیں۔ دوستی اس لیے ہے کہ اس کے پاس ایجوکیشن ہے، اس کے پاس دماغ ہے، تعلیم ہے تو تدبیر ہے، اور آج 2% میں رہ کے بھی پوری دنیا کے پالیسی پر ان کی پوری حکمرانی ہے، اور یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سپر پاور کا بھی کنگ میکر وہی لوگ ہیں جن کی تعداد پوری دنیا کے مقابلے میں 1-2% سے بھی کم۔ یہ سسٹم ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دارالعمل ہے، اس سسٹم سے چلنا پڑے گا۔ اس لیے میرے دوستو تعلیم کی طرف توجہ دیجئے، اور آج کا اجلاس جو تعلیمی بیداری کا ہے، ہم نے کب کہا کہ سارے بچوں کو آپ قاری اور مفتی اور فلاں بنائیے؟ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو پکا مسلمان بناؤ تاکہ وہ پکا انسان بن جائے، اس کے بعد کلمہ درود نماز درست کرنے کے بعد ایمان پختہ کرنے کے بعد جو سی تعلیم کی ضرورت ہو وہ تعلیم دلاؤ۔ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اور میں کہوں آگے بڑھ کر تو فرض علی الکفایہ کے درجے میں ہے۔ سو اس پیغام کو سنگیان میں لینا چاہیے، توجہ دینی چاہیے، اور مجھے آپ حضرات ضرور یقین دلائیں کہ انشاءاللہ ہم تعلیم کو ٹارگٹ کریں گے۔ بد نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمارے ہاں مکان بنانے کا بجٹ ہے، شادی کا بجٹ ہے، عید آ رہی ہے، عید کے میں خریداری کا بجٹ ہے، رمضان میں افطاری کا بجٹ ہے، کپڑے کا بجٹ ہے۔ واحد بد نصیب قوم ہیں ہم کہ ہمارے پاس ایجوکیشن کا کوئی بجٹ نہیں ہے۔ ہم نے کبھی نہیں طے کیا کہ ہمارے بچے کی تعلیم پر اس سال 50,000 خرچ ہوگا، 25,000 خرچ ہوگا یا 1,00,000 خرچ ہوگا، کبھی ہم نے بجٹ نہیں بنایا۔ جس دن ہم بجٹ بنانے والے ہو جائیں گے ایجوکیشن کے لیے، یقیناً اس دن یہ سمجھا جائے گا کہ تعلیم کے میدان میں ہم نے قدم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ مان لیجئے کہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، قرآن کریم کی پہلی آیت کریمہ، وہ تعلیم کے بارے میں ہے اور وہ ایجوکیشن کے بارے میں ہے۔ یہ سب آپ جانتے ہیں، تو کیا انشاءاللہ ہم سب اعلیٰ تعلیم کے لیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں اس وقت انتشار کی وجہ سے بڑا نقصان ہے۔ ہمیں فلاں اور ہمیں فلاں اور ہمیں فلاں ہے، یہ ہے یہ اہل حدیث ہے تو یہ حنفی ہے تو یہ شافعی ہے تو یہ دیوبندی ہے تو یہ بریلوی ہے تو یہ انصاری ہے تو یہ شیخ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فلاں ہے۔ ارے میاں کچھ نہیں، ہم نہ شیخ ہے، نہ سید ہے، نہ خان ہے، نہ پٹھان ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، ہم سب صرف اور صرف مسلمان ہیں اور صرف اور صرف غلامان مصطفیٰ ہیں۔ اور بس ملک کے لوگوں نے جس دن اس فلسفے کو سمجھ لیا، پورے ملک سے اختلاف اور انتشار کا بوال ختم ہو جائے۔ یاد رکھو، مسلک صرف اور صرف عمل کرنے کے لیے ہے، مسلک تبلیغ کے لیے نہیں۔ تبلیغ کے لیے مذہب ہے، تبلیغ کے لیے مذہب ہے، مسلک تبلیغ کے لیے نہیں ہے۔ دنیا آسمان پہ کمندیں ڈال رہی ہے، اور یہ بدنصیب مسلمان آج بھی اس جھمیلے میں الجھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کھڑے ہو کر بھیجیں گے یا بیٹھ کر؟ آبا کا آبا، ملک کا
کا ملک تباہ ہو رہا ہے، اور یہ بدقسمت اس لفڑے میں پڑا ہوا ہے کہ آمین زور سے کہنا ہے یا دھیرے سے کہنا ہے. اور اتنی موٹی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی کہ زور سے کہنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، دھیرے سے کہنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے. کوئی ایسا مائی کا لال دکھلا دیجئے جو یہ کہے کہ آمین دھیرے سے کہنے سے نماز نہیں ہوتی اور زور سے کہنے سے نہیں ہوتی. جب اختلاف اسی لیول کا ہے کہ نماز کے صحت پر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تو پھر گروپ بندی کیسی ہے؟ پھر لفڑا کیا ہے؟ پھر جھگڑا کیا ہے؟ مسلمانوں پاگل بنے بیٹھے ہو. مسجدوں کو بانٹتے ہو، مدرسوں کو بانٹتے ہو، علماء کو بانٹتے ہو، اسٹیج کو بانٹتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. اور ستم بالا ہے ستم یہ کہ برادریوں میں بچتے ہو اور بانٹتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اس لیے یاد رکھیے مذہب بچے گا تو مسلک بھی بچے گا، اور اگر مذہب نہیں بچے گا تو مسلک کبھی نہیں بچے گا. مسلک عمل کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے نہیں. تبلیغ کے لیے صرف اور صرف مذہب ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہم لوگوں کو متحد ہونا ہے تو صرف اور صرف معیار یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہی معیار ہے اتحاد کا. کلمے کی بنیاد پر کون سے کس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ آپ غلط ہو ہم غلط ہے فلاں صحیح ہے فلاں غلط ہے؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک رہو. یہی امارت شریعہ کا فلسفہ بھی ہے اور یہی امارت شریعہ بہار جھارکھنڈ کے دستور کا حصہ ہے. اور اسی کاز پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ مسلمان بحیثیت مومن کے سب بلا اختلاف مسلک و مشرب، بلا اختلاف رنگ و نسل، بلا اختلاف برادری اور ذات کے سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے شہدائی ہے. سب ایک ہیں، سب نیک ہیں. تو اس بات پر ہم سب کو انشاءاللہ عمل کرنا ہے اور ہم سبوں کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ ہم میں کچھ نہیں ہے کوئی، صرف اور صرف ہم سب لا الہ الا اللہ کے دیوانے ہیں اور مسلمان ہیں، باقی ہم کچھ نہیں ہیں. انشاءاللہ جس دن ہم نے اس فلسفے کو سمجھ لیا اس دن انشاءاللہ ہمارے مسائل اور معاملات یقیناً حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ انہی دونوں باتوں پر ہم لوگوں کو اس وقت جو میں نے عرض کی ہے صرف یہ دو باتیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں پر اور کہی گئی تمام باتوں پر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.